اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اطہر کاظمی حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ سے آج یہ اسپیشل پروگرام ایک احکام اسلامی کا لے کر حاضر خدمت ہے۔ عزائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تمام عزادار اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت ساری باتیں ہیں اور یقیناً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے حوالے سے، کیونکہ اگر تمام امت مسلمہ اس چیز پر جمع ہو جاتی تو آج یہ تمام اختلافات دیکھنے کو نہ ملتے۔ کیا وجہ ہے کہ آج بھی جو اغیار ہیں وہ ہمیں صرف اس بات کو لے کر تان بھی دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور حکومت میں جو کار نمایاں انجام دیے اس کے بارے میں آج کیونکہ غیر بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل سے آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ وہ دور دوبارہ حکومت اسی طرح سے کی جانے لگی جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں حکومت کی جاتی تھی، اور لوگوں نے، اصحاب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آج ہم نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے، یا آج حکومت ویسی ہی ہو رہی ہے جیسے پیغمبر کے زمانے میں ہوتی تھی۔ حکومت کا ہدف اسلام میں کشور کشائی نہیں ہے، حکومت کا ہدف اسلام میں خلق کی خدمت ہے۔ انسان معاشرے میں رہنے والی مخلوق ہے، اور معاشرے میں جب انسان رہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو اس معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز دی جائیں تاکہ ایک دوسرے کے حکم اور حقوق کو ہم عدول نہ کریں، توڑے نہیں۔ تو اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ تو قانون کون بنائے گا؟ خدا بنائے گا، کیونکہ خدا کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے، کیونکہ دنیا شاہد ہے۔ آج تو اس کی مثالیں آپ کو بہت مل جائیں گی کہ جو بھی فکر آ کے قانون بنائے گی وہ اپنی فکر کے لحاظ سے قانون بنائے گی، اپنی فائدے اور نقصان کے لحاظ سے قانون بنائے گی۔ لیکن خدا کی ذات چونکہ فائدے اور نقصان سے مبرع ذات ہے، لہٰذا جب وہ قانون بنائے گی تو تمام چیزوں کو عدالت کے ساتھ دیکھتے ہوئے قانون بنائے گی، لہٰذا قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے۔ حکومت اسلامی کا عمل کیا ہے اس قانون میں؟ قانون سازی اس کا عمل نہیں ہے، اس کا عمل ہے قانون کو امپلیفائی کرنا، اس کو دنیا میں رائج کرنا۔ لیکن کیا ہر طرح سے نہیں، ہر طرح سے نہیں، عدل اور انصاف کے ذریعے سے، قول احسن کے ذریعے سے، اچھی زبان، اچھے اخلاق اور اچھے عمل کے ذریعے سے۔ پیغمبر کی زندگی میں جو حکومت ہوئی وہ اسی طرح ہوئی۔ اس کے بعد جو لوگ آئے برسر اقتدار، انہوں نے حکومت کو اسی ڈھرے پہ واپس لے گئے جیسے دنیا کی باقی حکومتیں ہوتی تھیں، کہ وہ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے کے بادشاہ اپنے نام پر کشور کشائی کرتے تھے، انہوں نے نام پر نہیں بلکہ اسلام کے نام کو کشور کشائی کے عنوان سے پیش کیا، اپنے نام کو ہٹا لیا، لیکن اسلام کو، دین کو عنوان بنا کر حکم وہی تھا، ہدف وہی تھا کہ کشور بڑا ہو، جتنی زیادہ حکومت ہوگی، جتنی زیادہ رعیت ہوگی، اتنا ہی بڑا بیت المال ہوگا، اور جتنا بڑا بیت المال ہوگا اتنا ہی بڑا حاکم کی جیب ہو جائے گی، اور اپنے حکومت و سکون سے عوام الناس کے پیسے کے ذریعے سے اپنی حکومت اور اپنے عیش و عشرت کو حاصل کر سکتا ہے۔ جبکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو مال و دولت حکومت کو حاصل ہوگا اس کے ضوابط طے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے آئے گا، خمس کے ذریعے سے آئے گا، خراج کے ذریعے سے آئے گا، جزیے کے ذریعے سے آئے گا، کفارات کے ذریعے سے آئے گا، رد مظالم کے ذریعے سے آئے گا، انہی کے ذریعے سے آئے گا، اور اس کے خرچ ہونے کے ضوابط بھی طے ہیں، کہاں خرچ ہوگا۔
اسلام میں کوئی اس چیز کا سیگمنٹ نہیں ہے کہ جو حاکم ہے اسے الگ سے اس بات کے پیسے دیے جائیں کہ وہ حاکم ہے، جی، اسے الگ سے اس بات کا گھر دیا جائے کہ وہ حاکم ہے، اسے الگ سے سواری دی جائے کہ وہ حاکم ہے، اسے الگ سے اچھے لباس دیے جائیں کہ وہ حاکم ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے سب کا لباس ویسے ہی اس کا لباس ہوگا، جیسے ہی سب کے گھر ویسے ہی اس کا اپنا گھر ہوگا، اور وہ اپنے مال کے ذریعے سے خود کوئی بڑا گھر بنا لیتا ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن بیت المال سے اس کے لیے گھر بنایا جائے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کا سب سے نمایاں کارکردگی وہ یہی ہے کہ حکومت اسلامی کو واقعاً دوبارہ حکومت اسلامی بنانے کی آپ نے صحیح اور کوشش کی، عدالت کو قائم کرنے کی صحیح اور کوشش کی، اور سب سے اہم چیز ہے حق الناس، لوگوں کے جو حق ہیں ان کو ادا کرنے، اور لوگوں کو خدا نے جو آزادیاں دی ہیں اس کو دوبارہ لوگوں تک فراہم کرنے کا سب سے اہم کام ہے، جو دنیا کے سامنے واقعاً پیش ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آج دنیا بڑے بڑے بجٹ سینکشن کرتی ہے، قومی ادارے ہوں یا ملکی ادارے ہوں یا سرکاری ادارے ہوں یا انٹرنیشنل حد کے اوپر بڑے بڑے ادارے اور جو آرگنائزیشنز چل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر کا بجٹ خرچ کرتے ہیں بہت ادنا حقوق انسانی کے ڈیمانڈ کے اوپر، مثلا رائٹ ٹو اسپیچ، بولنے کا حق ہر ایک کو ہے، جی، اپنی رائے کے اظہار کا حق کو ہے، لیکن یہ کہنے والے اکثر سلوگن ان کا اچھا ہے، لیکن کتنی حکومتیں ہیں جو اپنے مخالف کو بولنے کی اجازت دیتی ہیں؟ تو ہمارے پاس آج کی حکومت ہو چاہے پرانی بادشاہی حکومتیں ہوں، مخالف کی آواز کو دبانا ہمیشہ سے حاکموں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ جا کر مطالعہ کریں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ، اور 6 مہینے کی حکومت جو امام حسن مجتبیٰ کو ملی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسی حکومت کا نمونہ عمل نہیں ملے گا جہاں مخالف چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے مسجد میں کھڑے ہو کر مخالف کرے رائے کا اور اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ امیر المومنین حکومت کر رہے ہیں، کوفے میں ہیں، گورنر کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، پوری مملکت اسلامیہ میں خلیفہ ہیں۔ جی، وہ مملکت اسلامیہ جو آج کے جغرافیہ کی نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو 47 سے 50-51 ملک بنیں گے۔ اس شخصیت کو جو اس ساری حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص نماز کے حالت میں قرات کے وقت جب انسان سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے، امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور ایک شخص اسی نماز میں سورہ منافقون کی تلاوت اس عنوان سے کرتا ہے کہ مثلا امیر المومنین کے اوپر وہ طنز کر رہا ہو، العیاذ باللہ، اس کے بعد ایک حاکم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک امام جماعت کیا کرے؟ امام جماعت کو کہنے سے پہلے مامومین اس کی خبر لے لیں گے، لیکن امیر المومنین نے نہ خود کچھ کیا نہ کسی اور کو کچھ کرنے کی اجازت دی کہ اس کو اگر مجھ سے میری ذات سے کوئی پریشانی ہے یا اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، یہ کر سکتا ہے، میں اس سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، جب تک اس کا معاملہ مجھ سے ہے میں کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں اگر یہ پورے مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جائے، جی، خوارج کی شکل میں یا لشکر شام کی شکل میں یا لشکر جمل اور بصرے کی شکل میں، تب علی دفاع اسلام، وہ بھی اپنی ذات کا دفاع کرنا ہدف نہیں ہے، اسلام اور مسلمین اور مؤمنین کے خون کے دفاع کے لیے علی تلوار کھینچے گا۔ علی اپنی بقا کے لیے تلوار نہیں کھینچے گا۔ اگر علی کو اپنی بقا یا اپنے نام و نمود کے لیے تلوار چاہیے ہوتی تو سن 11 ہجری میں علی کو تلوار کھینچ لینی چاہیے تھی۔ لہٰذا علی کا عمل اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ امیر المومنین کی زندگی میں ایک مسیحی کوفے کی کسی چوراہے پہ کسی گلی کے نکڑ کے اوپر بھیک مانگ رہا تھا، سب نے اس مسئلے کو لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا، جبکہ عربی لحاظ سے انہیں پوچھنا چاہیے تھا من ھذا۔ ما ھذا کا مطلب ہے یہ کیا ہے، اور من ھذا کا مطلب ہے یہ کون۔ ایک فقیر اگر کہیں پہ گدائی کر رہا ہے، ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، اور امیر المومنین پوچھ رہے ہیں ما ھذا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے لیے جائے تعجب تھا کہ ان کی حکومت میں کوئی بھیک کیسے مانگ رہا ہے، کیا کہنے۔ اس کا دعویٰ اور لوگوں کا جواب، لوگ گئے معلوم کر کے آئے اور پھر امیر المومنین کو جواب دیا کہ یہ امیر المومنین ایک مسیحی ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے،
جوان تھا، کام کرتا تھا، اس کو پیسے مل جاتے تھے، اب جوانی نہیں رہ گئی، کام محنت مزدوری نہیں کر سکتا، لہٰذا بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ امیر المومنین نے جب پوچھا تھا ما ھذا، تو ان کو جواب دینا چاہیے تھا، یہ امیر المومنین فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے، کوفے کے ہر چوراہے پہ ہیں اس آپ کی حکومت کے اتنے شہروں میں، ہر شہر میں لاکھوں ہزاروں فقیر، لیکن ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ فقیر اتنے ہیں آپ کے یہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی حکومت میں یہ ریئر کیس تھا کہ کوئی ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا تھا، اور امیر المومنین نے کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ انسان نصرانی ہے اور اب چونکہ قوت بدنی نہیں رہ گئی، کام نہیں کر سکتا، لہٰذا بھیک مانگنے پر، گدائی کرنے پہ مجبور ہے، تو امیر المومنین نے دو کام انجام دیے۔ پہلا کام بعنوان حاکم اسلامی انجام دیا کہ بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا کہ اس کو نفقہ اس حد تک جس حد تک اس کی کفالت ہو دیا جائے، کس سے؟ بیت المال مسلمین سے۔ کس کو دیا جائے؟ ایک غیر مسلم نصرانی جو مسیحی ہے لیکن حکومت اسلامی کے دائرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی علی کو یہ منظور تھا کہ وہ میری خلافت کو نہ مانتا ہو، خدا کی کلمہ کو نہ پڑھتا ہو، رسول کی رسالت کو نہ مانتا ہو، لیکن اگر وہ حکومت اسلامی اور حاکم اسلامی کے دائرے حکومت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کو جو عزت خدا نے دی ہے بعنوان انسان، وہ دوسرے انسان کے سامنے بھیک مانگے، یہ علی کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے کسی حاکم نے اپنی زندگی میں انجام نہیں دیا۔ دوسرا عمل جو علی نے انجام دیا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ یہ کہ مسلمانوں کے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ رسم مسلمانی نہیں ہے، جب تک وہ جوان تھا تم نے اس سے کام لیا، اور آج اس کو جب اس کو کمزوری آ گئی اور اس کے اندر قوت نہیں رہ گئی تو تم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے۔ یقیناً ہمیں ان بادشاہوں کا دین دنیا کو نہیں بتانا ہے جو اپنے اسلام کے نام پر اپنی حکومت اور اپنے سکے کے لیے انسانوں کو قتل کرتے تھے اور اس کو اسلام کا نام پر جہاد کہتے تھے۔ نہیں، ہمیں علی کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، جہاں مخالف کو بولنے کی بھی اجازت ہے، اور نصرانی اگر ان کی حکومت میں ہے تو علی بھی اس کے عزت نفس کا خیال رکھنے کو تیار ہیں اور اس سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ عملی زندگی ہے جو علی کو خاص بناتی ہے اور آپ کی حکومت کو باقی تمام حکومتوں میں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممتاز کرتی ہے۔ لوگوں نے جس دور کو میں نے شاید کسی اور پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اسلام کے سیاہ ترین دور کو زرین ترین دور کہتے ہیں، فتوحات اسلامی۔ کوئی فتوحات اسلامی نہیں ہے، وہ شخص کی کشور کشائی ہے اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے، جیسے دوسرے بادشاہ کرتے ہیں۔ علی کے دور میں آپ کو فتوحات اسی لیے نہیں ملیں گی کیونکہ علی پیغمبر کے دور میں بھی فتوحات نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر کے جانشین علی ہیں، لہٰذا اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے پیغمبر نے زندگی گزاری۔ علی نے عدل اور انصاف قائم کرنا چاہا جیسے پیغمبر نے قائم کرنا چاہا، تو جب پیغمبر نے قائم کرنا چاہا تو کفار اور مشرکین نے ان کی مخالفت کی، جب علی نے قائم کرنا چاہا تو منافقین نے اور ان لوگوں نے جو چولا اسلام کا اوڑھے تھے لیکن دل ان کے مکر اور ہیلے اور کفر اور نفاق سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی آستینیں کھول دیں اور اسلام کے سامنے دشمن بن کر حاضر ہو گئے۔ لہٰذا وہ دور جس میں حکومتیں بڑھائی گئیں وہ اسلام کا زرین دور نہیں ہے، بلکہ وہ دور جس میں علی نے عدالت کو قائم کیا، پیغمبر نے عدالت کو قائم کیا انسانوں کے درمیان، وہ دور اسلام کا زرین دور ہے اور ہمیں اسی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، یقیناً ہم اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام اقوال کو بھی اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے ہیں جو ہمارے سامنے ان کے خطبات میں، ان کے خطابات میں یا ان کے خطوط کی شکل میں ہمارے تک آئے ہیں۔ اور آج کے دنیا میں بہت اہم چیز ہے کہ جو انہوں نے اپنے گورنر مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا، دنیا اس پر بھی ریسرچ کر رہی ہے، اور یقیناً یہی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم کیسے اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ایک پیمانہ بنائیں کہ نمونہ عمل ایسا ہو۔ آئی ناظرین، ہم اس پروگرام کا ہدف باقی رکھتے ہوئے اپنے پروگرام میں ان سوالوں کو بھی شامل کر رہے ہیں جو آپ نے ہم تک پہنچائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو ہم اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ قضا نمازیں مثلاً ظہر کی نماز پڑھی ہے تو ہم کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے، اگر کسی انسان کی نماز قضا ہو گئی ہے، مثلاً جیسا کہ خار نے سوال کیا کہ ظہر کی نماز کی قضا ہو گئی ہے، اب وہ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو کب ادا کرے؟ کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ کس طرح سے جیسے کسی انسان کے پاس کوئی قرضہ ہے، قرضے کی مدت پوری ہو چکی ہے تو اب اسے کسی وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی اس کے امکان میں ہو اس قرضے کو ادا کرے گا۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اگلے دن یا کسی دن ظہر کے وقت ہی پڑھے گا، نہیں، جب بھی اسے میسر ہوگا
وہ ظہر کی نماز کو پڑھ سکتا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر رات میں پڑھنا چاہے رات میں پڑھ سکتا ہے، صبح پڑھنا چاہے صبح پڑھ سکتا ہے۔ اس پری گردن پہ جو ذمہ داری اس کی ہے اس کو ادا جتنی جلد کر سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو لہٰذا قضا نماز کے پڑھنے کے لیے وقت کا مقرر نہیں ہے، جب بھی میسر ہو پڑھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پچھلے رمضان کے روزے رہ جائیں تو اگلے رمضان آنے سے پہلے 60 روزے رکھنا لازم ہے یا بعد میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی انسان کا روزہ قضا ہو گیا ہے اور وہ اگلے ماہ مبارک تک وہ روزے ادا نہیں کرتا، تب بھی اس کی گردن پہ وہ روزہ باقی رہے گا۔ صرف مریض کے لیے مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا اور یہ مرض اتنا بڑھتا ہے اور اتنا طولانی ہو جاتا ہے کہ اگلا ماہ مبارک آ جاتا ہے اور وہ روزے کی قضا نہیں رکھ پاتا ہے، تو پھر مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر سے روزے کی قضا ساقط ہو جائے گی۔ اسے صرف 2 فدیے دینے ہیں۔ ایک فدیہ ماہ مبارک کے رمضان میں، پہلے مبارک کے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، اور ایک فدیہ قضا کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اگر اگلا ماہ مبارک کے رمضان اسی بیماری کی وجہ سے آ گیا اور یہ روزہ قضا نہیں کر پائے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی انسان نے روزے قضا کیے، چاہے سفر کی وجہ سے قضا ہوئے ہوں، چاہے مرض کی وجہ سے قضا ہوئے، لیکن مرض اس کا ٹھیک ہو گیا ہو اور اس نے روزے ادا نہیں کیے اور اگلا ماہ مبارک کے رمضان آ گیا، تب بھی اس کی گردن کے اوپر یہ روزے واجب رہیں گے۔ اس رمضان کے بعد دوبارہ ان قضاؤں کو، حتیٰ اگر کئی سال گزر جائیں تب بھی اس کی گردن پہ باقی رہیں گے۔ البتہ اگر اس نے تاخیر کی تو اسے کفارہ تاخیر دینا پڑے گا، یعنی روزہ جو رہا ہے رمضان تک اسے ادا کر دینا چاہیے تھا، اس نے ادا نہیں کیا، لہٰذا تاخیر کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح وہ انسان جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا یا روزہ توڑا اور اس کے اوپر 60 روزے آ گئے، تو پھر اس کے اوپر بھی وہ روزے باقی رہیں گے۔ اگلے رمضان کے آ جانے سے وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ ہاں، ایک چیز بڑھ جائے گی، وہ ہے کفارہ تاخیر، کیونکہ اس نے روزے کے قضا کو انجام دینے میں تاخیر کی، لہٰذا ایک الگ سے اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ روزے تو اسے رکھنے ہی ہیں، چاہے وہ اگلے رمضان کے بعد رکھے، چاہے 10 برس بعد رکھے، اس کی زندگی بھر وہ روزے اس کی گردن پر باقی رہیں گے جب تک وہ اسے ادا نہ کر دے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ معروف حسن رائے بریلی سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آغا، میرا سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص عمرے کے لیے جائے اور کیونکہ وہ سفر میں ہے تو اس کے روزوں کے لیے کیا ہوگا؟ اگر وہ 10 دن سے کم وہاں پر رکتا ہے یا ٹھہرتا ہے، جیسے کہ سفر میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے، کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کا رمضان اگر واقعی میں بیت اللہ کے قریب ہو یا مسجد نبوی کے قریب ہو تو اس کے روزوں کا ایک الگ طرح سے جو ثواب ہوتا ہے، اس کی ایک الگ طرح کی فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں کیا شریعت حکم کرتی ہے؟ دیکھیے، شریعت نے ایک حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اور ایک حکم دیا ہے کہ مسافر پہ روزہ نہیں ہے، اور وہ انسان جو مکے اور مدینے کا سفر کرتا ہے وہ مسافر کے حکم میں ہے، اگر اس کا وطن نہیں ہے۔ ایک انسان جو ہندوستان میں رہنے والا، اس کا وطن مکہ اور مدینہ نہیں ہے، اگر وہاں جاتا ہے ماہ مبارک کے رمضان میں تو اس کا روزہ قصر ہے۔ نماز کا ایک الگ حکم ہے ان مقامات میں جس میں مکہ اور مدینہ شامل ہے۔ نماز مسافر ہے لیکن اختیار اس کو ہے کہ چاہے نماز پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے، لیکن روزے پہ یہ حکم نہیں ہے، اس کا روزہ قصر رہے گا، مگر یہ کہ اگر واقعی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے اپنے پروگرام کو سیٹ کرے کہ جب مدینے جائے تو 10 دن کا ارادہ کر کے مدینے میں رہے، اور پھر اس طرح سے سفر کرے کہ مکے پہنچ کر دوبارہ 10 دن رکے، تو مکے میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور مدینے میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور بیچ میں عمرے کے اعمال بھی انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں، اب آج کل کا جو سسٹم ہے کہ مثلا ٹور کے ساتھ ہی جانا ہے، ٹور کے ساتھ ہی آنا ہے، ان کا ٹائم طے ہے، 5 دن وہ مدینے میں رہیں گے، 5 دن وہ مکے میں رہیں گے، تو نہ انسان یہاں 10 دن کا قصد کر سکتا ہے نہ وہاں 10 دن کا قصد کر سکتا ہے، تو اس انسان کے اوپر روزہ ساقط ہو جائے گا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن حکم خداوندی ہی کے طور پہ جس طرح روزہ رکھنا واجب تھا اسی طرح سے روزہ کھولنا بھی واجب ہے۔ یہ انسان روزہ نہیں رکھے گا، جب اپنے وطن لوٹ آئے گا تو ماہ رمضان کے بعد روزوں کی قضا انجام دے گا، اس پہ کسی قسم کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔
السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے کچھ وقت پہلے مسواک یا برش کرنا صحیح ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، روزے میں انسان کے لیے مسواک کرنا یا برش کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ جو مشہور ہے کہ مثال کے طور پر انسان گیلی لکڑی نہ رکھے، وہ ایک خاص قسم کی لکڑی ہے، وہ بھی کراہت ہے، مکروہ ہے کہ انسان اس کو منہ میں نہ رکھے۔ لیکن جہاں تک برش کا تعلق ہے، جو آج کل کے برشز ہیں جو عام طور سے پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں، یا پیسٹ ہیں جو آج کل کے دانت کی صفائی کے لیے یا منہ کی صفائی کے لیے، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو یا مغرب کی نزدیک ہونے میں ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان استعمال کر سکتے ہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر اب اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ منجن کرتے ہیں جو ہوتا ہے، وہ خاص طور سے تمباکو سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ کیونکہ ایڈکشن بھی ہے وہ چیز، اس کے لیے کیا ممانعت ہے؟ اگر وہ اس طرح سے بنا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انسان کو نشاور کرتی ہیں اس طرح، تو اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا پرہیز کرے، لیکن نہیں صرف دانت کی صفائی کے حد تک ہے اور اس طرح سے انجام دیا جا رہا ہے، اس کا مزہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ مطلب ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے پینے میں حکم میں آتی ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر تمباکو ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لہٰذا انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور افطار کے بعد ہی اس کام کو انجام دے تو زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ کھانے پینے کے حکم میں تو پھر بھی نہیں آتا ہے، لہٰذا اس پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر مزہ ہے اور وہ دہن تک پہنچ سکتا ہے یا کسی قسم کا نشہ ہے، ولو وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ کراہت کی حد تک ہے، حرمت اس یہاں پر شامل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا مکروہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرے، لیکن عام جو پیسٹ ہیں، عام جو دتون ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شارب عباس صاحب حیدرآباد انڈیا سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ویکسین لگوائی جائے یا دیگر اس طریقے سے کوئی انسان کی طبیعت خراب ہو جائے اور اس کو ڈرپ لگا دی جائے تو کیا یہ اس کے لیے ممانعت ہے؟ کیا حکم ہے شرعی ہے اس میں؟ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کے روزے کے دوران انسان کو اگر ویکسین لگائی جائے یا کوئی انجیکشن لگایا جائے دوا کے سلسلے سے، کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ اگر اس کو ڈرپ چڑھائی جا رہی ہے اور اس کو طاقت اس سے ملی، یعنی اس کی مریضی کی وجہ سے وہ چڑھائے، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے، رکھ سکتا ہے۔ صرف وہ چیزیں جو انجیکشنز، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے مقابلے میں آتے ہیں تو اور اس کو انجیکٹ کرانا صحیح نہیں ہے، لیکن ڈرپس ہے، چاہے وہ پاور کی ڈرپ ہو، چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر دوا کی شکل میں ہو یا تقویت دینے کے لیے ہو باڈی کو کہ انسان کا جسم کمزور ہے مریضی کی وجہ سے، یا ویکسینیشن وہ کرا رہا ہے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اس اسپیشل ایپیسوڈ میں جہاں ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت پر ایام عزائے امیر المومنین منا رہے ہیں، وہیں ناظرین آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار میں آپ سے کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں دیے گئے نمبر پر بھیج سکتے ہیں، اور خصوصاً ایک خاص گزارش ہے یہ کہ یہ پروگرام اور دیگر ان طرح کے پروگرام اپنے چینل پر جو نشر کرتے ہیں، اس میں آپ کی تعاون کی بھی بہت ضرورت ہے۔ آپ دیے گئے ڈسکرپشن پر جو بینک کی ڈیٹیلز ہیں اس کے ذریعے رقم شرعی یا خمس اور اس کے علاوہ دیگر جو رقم ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا اجر تو ہم نہیں بیان کر سکتے، یقیناً آپ جانتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر آپ ہم تک اپنی تمام تعاون پیش کریں گے تو ہمیں اپنے پروگرام پیش کرنے میں زیادہ سہولیت ہوگی۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آئیکن جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پش کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک ملتے رہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔